بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کو کسی خاتون کے ایک جملے نے اتنا بدلا کہ وہ ایک ویٹر سے نکل کر ایک بہت بڑا ٹرینر، سائیکالوجسٹ بنا اور وہ ملینئر بن گیا اور بہت سارے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے اور کامیاب بنانے کا سبب وہ شخص بن گیا۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور شاید آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس جملے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اپنی زندگی کو بدل دیں اور ناکامیوں سے نکل کے کامیابیوں کی طرف آ جائیں، اپنی آپ کو امپروو کر لیں، اپنی لائف کو امپروو کر لیں، اپنی ارننگ کو امپروو کر لیں اور کامیابیوں کا سفر جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیں۔ یاد رکھیے گا، میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہماری کامیابی ناکامی کی وجہ صرف ہمارے اندر موجود ہے اور اس کو صرف ہم ہی بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے کے لیے بنایا ہے، کوئی آپ کو ناکام نہیں بنا سکتا، کوئی آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ وہ ناکامی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر کی طاقت اس کو روک سکتی ہے، اور وہ کامیابی کے لیے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، گائیڈ لائن کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ خود سے ریڈی نہیں ہوتے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو کامیاب بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے، ہمارا جو ایموشنز ہیں، ہمارے جو وہ اندر کی کمزوریاں ہیں، یہ وہ چیزیں جو ہمارا راستہ روکے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، محدود سوچ، وہ ہمیں آگے نہیں جانے دیتی۔ تو ان کو جب ہم بدلتے ہیں، ان کے اوپر ہم ورکنگ کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی شخص کی کہانی جو بیسیکلی ایک ویٹر تھا، بہت اچھا شخص تھا، محنتی تھا، ایماندار تھا، 16 گھنٹے کام کرتا تھا، اور یہ ایک فاسٹ فوڈ کا ریسٹورنٹ تھا جس کے اوپر وہ جاب کرتا تھا، لوگوں کو کھانا سرو کرتا تھا۔ اور جب کلائنٹ نہیں، گاہک نہیں ہے اور فارغ گیا تو وہ فارغ بیٹھنے کے بجائے وہ جو ہے وہ اس کے جو گلاس تھے، ڈور تھے، وہ صاف کرنا شروع کر دیتا، ونڈو صاف کرنا شروع کر دیتا، ٹیبل صاف کرنا شروع کر دیتا، یعنی اپنے آپ کو بزی رکھتا کہ میں کیسے بہتر سے بہتر اس ریسٹورنٹ کو رکھوں اور کلائنٹ کو میں کیسے سیٹسفائی کروں۔ وہ اس میں بخوبی کامیاب تھا۔ اس کے جو گاہک تھے وہ اس کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے اور اس کی وہ عزت کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی عزت کرتا تھا، ان کو بہت اچھا سرو کرتا تھا، وہ اس سے اچھا فیل کرتے تھے، کمفرٹیبل فیل کرتے تھے اس کے ساتھ ٹائم گزارنا، اور اسی وجہ سے کلائنٹس کے ساتھ اس کی کوئی جو ہے وہ اس طرح کا فرینکنیس ہو گئی کہ جب وہ آتے تھے ان سے خیر خیریت بھی پوچھتا، بات چیت بھی ہوتی، حالات بھی پوچھتا اور یہ سارے معاملات چلتے۔ ایک دن وہاں پہ ایک ایسی خاتون تھی جو بیسیکلی ڈاکٹر تھی بائی پروفیشن، اور وہ کبھی کبھار آیا کرتی تھی اور وہ وہاں پہ آ کے اپنا لنچ کرتی تھی، اور اس کے ساتھ بھی ایسے ہی اس کا جو ہے گفتگو وغیرہ ہوتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتی ہے خاتون اور آرڈر کرتی ہے، یہ اس کو آرڈر ڈیلیور کرتا ہے، اور آرڈر ڈیلیور کرنے کے بعد ایسے ہی بات چیت میں اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کبھی کبھار تشریف لاتی ہیں، ریگولر نہیں آتی، ڈیلی نہیں آتی، آپ کہاں سے آتی ہیں، کہاں جاب کرتی ہیں؟ تو ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ بھائی میں یہ سامنے ایک ہاسپٹل ہے، تو یہ یہاں پہ جب کوئی مجھ سے ریلیونٹ کیس ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، تو یہ مجھے کال کرتے ہیں، میں ان کال آتی ہوں، 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا میرا کام ہوتا ہے، میں آپریٹ کرتی ہوں اور جو ہے وہ میں یہاں سے آپ کے پاس آتی ہوں اور پھر میں یہاں سے لنچ کر کے پھر میں آگے نکل جاتی ہوں۔ بہرحال اس نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ یہ آپ کو 2 گھنٹے کا کتنا پے کرتے؟ اب خاتون نے جب اسے بتایا کہ یہ 2 گھنٹے کا مجھے $400 سے $500 پے کرتے ہیں ایک آپریشن کا، تو یہ سر پکڑ کے پریشان ہو کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا، حیران ہو گیا، اور ایک اس کے اوپر ایک شکوہ بھی آ گیا، شکایت بھی آ گئی اور تجسس بھی آ گیا کہ بھائی میں 16 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہوں۔ یہ بات اس نے خاتون سے کہی کہ میں 16 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہوں، میری وجہ سے یہ ریسٹورنٹ امپروو ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور کلائنٹ بھی مجھ سے خوش ہے، ہماری انکم بھی بڑھ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں، لیکن مجھے مہینے کا $300 سے $400 ملتا ہے، مہینے کا $300 سے $400 ملتا ہے، اور یہ جو ہے آپ چند گھنٹے کا اتنا لے رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ میں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام، میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں، 16 گھنٹے سے زیادہ میں اور کیا کام کروں، اور میرے کام کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے، تو پھر میری انکم اتنی کم کیوں ہے؟ اب وہ جملہ سنیے، اب خاتون جو جملہ بولتی ہے جس کے اوپر اس کی زندگی بدل گئی اور اس نے آگے کا سفر شروع کیا اور وہ کامیاب ہو گیا، وہ جملہ یہ تھا، خاتون نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیران کن بات نہیں ہے، بالکل تمہارے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، تمہیں جتنا مل رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، مجھے جتنا مل رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ وجہ سمپل سی ہے، وجہ یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے جو محنت کی ہے، جو سٹرگل کی ہے،
वो इन टेबल कुर्सियों के ऊपर इस रेस्टोरेंट के ऊपर की है और ये डेवलप हो गया। और मैंने जो मेहनत की है वो मैंने अपने ऊपर की है, तो मैं डेवलप हो गई। तो याद रखो कि आप जिस चीज के ऊपर मेहनत करते हो वही डेवलप होती है। आप अपने ऊपर अगर मेहनत करते, अपने आप को डेवलप करते, तो आप जिंदगी में आप भी मेरी तरह बहुत आगे चले जाते। आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपनी कमजोरियों को दूर नहीं किया, आपने अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया, और आपने एक जो काम सीख लिया उसी को दोहराते रहे, सारी जिंदगी दोहराते रहो, मामूली सा फर्क पड़ता जाएगा। लेकिन जब अपनी कमियों को दूर करके लर्निंग की तरफ जाओगे तो फिर तुम्हें भी वही मिलेगा जो मुझे मिल रहा है। ये जुमला उसकी जिंदगी को बदल देता है। उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसके बाद उसने साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, वो एक साइकोलॉजिस्ट बना, फिर वो एक ट्रेनर बना, लाइफ कोच बना, और फिर एक वक्त आया कि उसका एक सेशन अटेंड करने के लिए, उसका एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए लोग 200, 300, 400 डॉलर की टिकट लेकर उसका सेशन अटेंड करते हैं। तो ये बेसिकली आप सबके लिए है कि हम जहां खड़े हैं वहां मुतमिन होकर ना बैठ जाएं, बल्कि लर्निंग के लिए हम आगे का सफर जारी रखें। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जब आप सीखना चाहते हैं, तो अपने से काबिल लोगों को जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा कि उनके पास ऐसा क्या है जो मुझे आगे लेकर जा सकता है। तो आप भी इस जुमले के बाद अपने आगे का सफर शुरू करें, क्योंकि अगर एक ही चीज को आप सारी जिंदगी रिपीट करते रहे जो आपके पास है, तो वो प्लम्बर ही रहता है, वो इलेक्ट्रिशियन ही रहता है, वो रोटियां लगाने वाला ही रहता है। लेकिन जो लोग उस चीज को अपनी बेसिक चीजों को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं और साथ अपनी लर्निंग जारी रखते हैं कि अब मैंने ये रोटियां लगाने से आगे मैंने इस जगह पे बैठना है, वहां बैठने के लिए मुझे ये लर्निंग की जरूरत है। जब वो लर्निंग पूरी हो जाती है तब वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं, अब उस पे वो जम के काम करते हैं, लेकिन अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो अपनी अगली स्टेज के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। जब वो उसके काबिल होते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा गया कि मां की गोद से गोद तक इल्म हासिल करो, कि सारी जिंदगी अपने आप को इंप्रूव करते रहो तो अगला स्टेप मिलता जाएगा। एक तरीका यह है कि आप इंतजार करें इंक्रीमेंट का, कि महीने बाद, साल बाद मेरा इंक्रीमेंट लगेगा तो मैं आगे जाऊंगा। ये एवरेज और नाकाम लोगों की निशानी है। और दूसरा तरीका यह है कि अपनी लर्निंग को डबल करके अपनी इनकम को डबल करते हैं। तो आप जितनी इनकम चाहते हैं उसकी एक लर्निंग है, उसकी एक कीमत है। जब आप वो सीख लेंगे, उस पर पहुंच जाएंगे, वो आपको मिल जाएगी। तो ये किसी के हाथ में है कि आपकी सैलरी 30 से 35 कर दे, 5000 बढ़ा दे, और ये आपके हाथ में है कि आपकी सैलरी 30 से 5 लाख पे चले जाए। ये आपके हाथ में है। अपना इख्तियार इस्तेमाल करें, अपने पांव पे खड़े हूं, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपने आप को बदलें। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपका बाहर का सब कुछ बदल देगा, और अपनी इस तब्दीली के साथ उन साइकोलॉजिस्ट साहब की तरह आप भी दुनिया को बदलने के लिए तैयार होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।